سردیوں کی آمد ہے اور سردیوں کے آتے ہی جو سوغاتیں ہمیں ملتی ہیں بیماریوں کی شکل میں، وہ ہے نزلہ، زکام، کھانسی، جوڑوں کا درد۔ یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہر گھر میں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے، کسی کو کھانسی ہے، کسی کو نزلہ ہے، کسی کو زکام ہے، یا پھر ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں ان کو جوڑوں میں درد وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو ایک ایسا قہوہ بتا رہا ہوں جو ان ساری چیزوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے زبردست چیز ہے۔ ایک قہوہ ہے، وہ سارے گھر والے پی سکتے ہیں، ایون 2-3 سال کے جو بچے ہیں ان کو بھی آپ 1-2 چمچے اس کے پلا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید اور یقین ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جیسے انٹرو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایسا نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں قہوے کا کہ جو گھر کا ہر فرد استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، خاتون ہے، مرد ہیں، جو بھی ہیں سب استعمال کر سکتے ہیں، اور سردیوں کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ نسخہ بہت سادہ سا ہے، لیکن اس میں 1-2 چیزیں ہیں جو شاید آپ نے پہلے کسی قہوے میں نہیں سنی ہوں گی۔ ان کی کیا فائدیت ہے اور اس کو ڈالنے کی کیا وجہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلے نسخہ نوٹ کر لیجئے۔ 1 کپ اگر آپ نے قہوہ بنانا ہے تو آپ نے 1.5 کپ پانی لینا ہے۔ 1.5 کپ پانی میں آپ نے 3 سے 4 لونگیں ڈالنی ہیں۔ اچھا، لونگ کو جب بھی استعمال کیجئے اس طرح قہووں میں تو دیکھ لیا کیجئے کہ اس کے اوپر کا جو وہ ایک گولا سا پھول کے اندر ایک گول سی بال سی ہوتی ہے، وہ انٹیکٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو وہ والی لونگ لیجئے جس کے اندر وہ بال موجود ہے۔ 3 سے 4 لونگیں ہو گئیں۔ آپ نے بہت چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی کا ڈالنا ہے، آدھی آپ نے بادیان خطائی لینی ہے، اور ان 3 چیزوں کو آپ نے ہلکی آنچ پہ اوپر سے ڈھکنا ڈھک کے پکنے رکھ دینا ہے، اور اس کو آپ نے تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ 1.5 کپ سے 1 کپ نہ رہ جائے، یعنی تقریباً آدھا کپ اس میں وہ پکتا رہے ہلکی آنچ پہ۔ تو اس دوران لونگ، دار چینی اور بادیان خطائی کی خوشبو بھی آ جائے گی خوب اچھی طرح، اور اس کا عرق بھی نکل آئے گا، پانی کی رنگت بھی تھوڑی سی براؤنش کی سائڈ پہ چلی جائے گی۔ اب اس اسٹیج پہ آپ نے کیا ڈالنا ہے؟ اس میں آپ نے ڈالنا ہے تھوڑا سا مورنگا پاؤڈر، تھوڑا سا آپ نے اس میں ڈالنا ہے ہلدی، چاہے تازی لے لیجئے چاہے آپ پسی ہوئی لے لیجئے لیکن ہو خالص، اور تھوڑا سا آپ نے ڈال دینا ہے اس میں ادرک۔ اب یہاں پہ آپ نے اس کو پھر تھوڑا سی دیر پکانا ہے، یعنی تقریباً 1.5-2 منٹ آپ نے ہلکی آنچ میں اس کو پھر پکاتے رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو چیز ایک شامل کرنی ہے وہ ہے تخم دھنیا۔ تخم دھنیا آپ کو آرام سے کسی بھی پنسار اسٹور پہ بھی مل جائے گا، کسی اچھے ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ بھی مل جائے گا، یا عموماً اس میں گٹکوں وغیرہ میں بھی ڈلتا ہے، جو وہ پان چھالیا کے ہم گٹکے بناتے ہیں نا، تو یہ دھنیا ایک ثابت دھنیا جو ہوتا ہے جو ہم ہانڈی میں ڈالتے ہیں مسالے کے طور پہ، یہ اس کے اندر کا ایک تخم ہوتا ہے، تو اس کو تخم دھنیا کہتے ہیں، بڑا مزیدار ہوتا ہے کھانے میں بھی۔ تو آپ نے چٹکی بھر یہ بیج اس میں ڈال دینے ہیں، تخم بیجوں کو کہتے ہیں، تو تخم یا آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ پھر پکا لینا ہے، تقریباً اتنا پکانا ہے کہ بس اب پانی زیادہ ریڈیوس نہ ہو، لیکن ان سب چیزوں کو تھوڑا سا پکا لیں۔ کہ آخری چیز جو اس میں ڈلنی ہے وہ آپ کی ڈلنی ہے ایک ذرا سی کالی مرچ، تاکہ ہم ہلدی کی افادیت پوری طرح سے لے سکیں، اور ذائقہ دینے کے لیے آپ اس میں تھوڑی سی یا تو ریگولر بلیک ٹی ڈال لیجئے یا گرین ٹی ڈال لیجئے، وہ آپ نے سب سے آخر میں ڈالنی ہے، اور ڈالتے ہی بس پھر آپ نے چولہا بند کر دینا ہے اور اس کو آپ نے دم دے لینا ہے۔ دم دینے کے بعد آپ اس کو چھان لیجئے۔ اچھا، چھاننے کے بعد اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کو گلے میں خراش ہے تو آپ اسی قہوے میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو پی سکتے ہیں گرم گرم۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے پورے گلے کی ٹکور ہو جاتی ہے اور بہت ہی آپ کو ایک اچھا سودنگ ایفیکٹ آتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جن کو گلا خراب ہے وہ اسی قہوے میں نمک ڈال کے اس کے غرارے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ گارگل کر سکتے ہیں، اس سے بھی ان کے گلے کو بہت جلدی فائدہ ہوگا۔ اور اگر آواز بیٹھی ہوئی ہے، گلے میں درد ہے، ایون تھوک نکلنے میں بھی تکلیف ہے، تو فوری طور پہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جن کو نزلہ زکام ہے وہ اس کو ایز اٹ از پی سکتے ہیں، شہد ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں، اور جن کو جوڑوں کا درد ہے وہ بھی اس کو، اگر جیسے بوڑھے ہیں عموماً ان کو شوگر کی شکایت ہوتی ہے، اگر بوڑھے حضرات ہیں، جوان بھی ہیں، اب تو جوانوں کو بھی، بچوں کو بھی شوگر ہے، اللہ معاف کرے، تو وہ سب احتیاط کے ساتھ، جنہیں شہد نہیں ڈالنا وہ نہ ڈالیں۔
جنہوں نے عام طور پہ پینا ہے وہ اس کو ایسے پی لیں، لیکن گلے کی خرابی کے لیے جس طرح سے اس کا استعمال کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اب اس میں 2-3 چیزوں کا کمبینیشن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیوں بہت ضروری ہے۔ پہلے ہم نے اس کو پکانے میں کیوں الگ الگ طریقے سے ہم نے اس کو پکایا ہے، کہ جو پہلی 3 چیزیں تھیں یعنی کہ لونگ، دار چینی اور بادیان خطائی، اس کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور اس کو تھوڑی دیر پکانے سے ہی اس کے ایکسٹریکٹس نکلتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہلدی کو بہت زیادہ نہیں پکانا، ہم نے ادرک کو بہت نہیں پکانا، اور ہم نے مورنگا کو یعنی کہ سوہنجنے کے پاؤڈر کو بہت نہیں پکانا، اس کو بس ہم نے دم دینا ہوتا ہے صرف۔ اور اسی طرح سے جو یہ دھنیے کے بیج ہیں ان کو بھی ہم نے بہت دیر نہیں پکانے سے اس کی افادیت کچھ کم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہم نے پہلے پکا لیا، ان چیزوں کو ہم نے بعد میں پکا لیا، اور اس کے بعد پھر آپ کا یہ ایک زبردست ٹائپ کا قہوہ تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ دن میں 2 سے 3 دفعہ بھی پی سکتے ہیں اگر طبیعت خراب ہے۔ اگر آپ نے صرف اپنے آپ کو گرمائش پہنچانی ہے، اپنے آپ کو ذرا سا ٹھیک رکھنا ہے سردیوں میں، تو پھر آپ رات کو کھانے کے بعد اس کا 1 کپ پی لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی سردیاں بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائیں گی، اور وائرل انفیکشنز ہوں گے بھی تو انشاءاللہ ان کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ تو اس کا استعمال کیجئے گا اور پھر ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔